بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تعریف ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات میں انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں، اور اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان تمام انبیاء علیہ السلام پر اور نیک لوگوں پر جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے 23 مارچ 1940 سے 23 مارچ 2018۔ دوستو، اس پورے عرصے میں مسلمانان پاکستان نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، وہ مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے اور اس سے پہلے پاکستان کا حصہ تھا، ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس دوران میں ہم لوگوں نے بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک امت کیا کھویا اور کیا پایا۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے اور پورے برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں کی کوششوں سے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے قیام کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا، اپنی عزتوں کا، اپنی شہرت کا، اپنے مستقبل کا سودا کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آ جائے گا تو وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی جدوجہد میں بے مثال قربانیاں دیں، اور بالآخر قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمان برصغیر میں پاکستان کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب پاکستان بننے کے بعد مسلمان ان مقاصد کو حاصل کر سکے یا نہ کر سکے، تھوڑی سی ہمیں اس پر گفتگو کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر آج 2018 ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو بہرحال اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کھویا زیادہ ہے اور پایا کم ہے۔ اس پورے عرصے میں 4 مارشاء اللہ پاکستان کو ملے، اور مارشاء اللہ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی حکومت پاکستان میں وجود میں آئی جو ماضی میں انگریز کے وفادار تھے۔ ظاہر ہے کہ مسلح افواج، بے شک پاکستان کی مسلح افواج ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، لیکن یہ وہی فوج ہے جس کو بنانے والے ہمارے انگریز تھے، جو ہمارے آقا تھے ماضی میں اور جن کے ہم لوگ غلام تھے۔ انہوں نے یہ فوج بنائی تھی اور انہوں نے اس کی ذہنی تربیت کی تھی، اور جب پاکستان میں مارشاء اللہ لگا، پہلا مارشاء اللہ، تو وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، جمہوریت کے خلاف اور پاکستان کے آئین کے خلاف تھا۔ یہ وجہ ہے کہ جب جنرل ایوب خان نے مارشاء اللہ لگایا تو سب سے پہلے اس نے پاکستان کے آئین کو توڑ دیا، اس آئین کو جس کی بنیاد اسلام پر تھی، جس کی بنیاد آزادی پر تھی، جس کی بنیاد انسانوں کے حقوق پر تھی۔ تو انہیں کیا پتا کہ پاکستان کے لوگوں نے بنایا تھا، کن مقاصد کے لیے بنایا تھا، وہ تو انگریز کے وفادار تھے۔ اسی طرح اس کے بعد جب مارشل اللہ پاکستان میں آئے، وہ سب جمہوریت کے خلاف تھے، آزادی کے خلاف تھے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھے، اور اسلامی آئین، اسلامی سوچ، اسلامی عقائد کی تو وہ کیا نمائندگی کرتے، بنیادی انسانی حقوق کے بھی وہ قائل نہیں تھے۔ اور پھر جس مقصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا، یعنی کہ یہاں پر ایک فلاحی اسلامی معاشرہ وجود میں آئی اور ساری دنیا میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ جائے تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہو جائے، ایک ماڈل ہو جائے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسا نہیں ہوا تو وہ ہوا جس کی پیشن گوئی ان لوگوں نے کی تھی جو کہ پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی تحریک کے بارے میں یا قائد اعظم کے بارے میں یا مسلم لیگ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے تھے کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو وہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، نہ پاکستان بنانے والوں کا قصور ہے۔ پاکستان کا قصور اور پاکستان کے بنانے والوں کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے، لیکن جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ تو ہم سے مخلص تھے، لیکن وہ پاکستان کے وارث بنے، یعنی کہ آنے والی نسلیں، انہوں نے اپنے اکابرین کا حق ادا نہیں کیا، ان کی وفاداری نہیں کی، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جدوجہد نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مارشاء اللہ لگے تو مارشاء اللہ کے خلاف وہ عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے اندر لسانیت کو، پاکستان کے اندر علاقائیت کو، پاکستان کے اندر اقربا پروری کو، پاکستان کے اندر انسانوں کے اندر تفریق کو عروج ملا، اور بالآخر ایوب خان کے مارشاء اللہ اور اس کے بعد یحییٰ خان کے مارشاء اللہ کے دور میں پاکستان دو لخت ہو گیا، اور پاکستان کا دو لخت ہونا اس بات کی علامت بن گیا کہ پاکستان ایک کوئی کامیاب ریاست نہیں تھی۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ان 4 مارشاء اللہوں کے نتیجے میں اور جو کچھ اس مارشاء اللہوں کے نتیجے میں لسانی فسادات ہوئے، جو ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جو باقی ماند ملک بچا اس کے اندر بھی لوگوں کو وہ حقوق نہیں ملے۔ آج پاکستان میں جو مارشاء اللہ کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو دور جمہوریت کا رہا، اس جمہوری دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو شکوے رہے، تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ مل کر بھی کرپشن جیسے مسئلے کو قابو میں نہیں کر سکیں۔ حالانکہ کرپشن پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس وقت پورے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ دیکھیں یہاں مہنگائی کا ہے، تیسرا مسئلہ یہاں بے روزگاری کا ہے، چوتھا مسئلہ یہاں پر امن امان کا ہے، پھر یہاں انصاف کا مسئلہ ہے۔ انصاف یہ اتنا مہنگا ہے کہ غریب تو غریب، امیر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کورٹوں کے چکر لگا سکے اور ان کی وکیلوں کی 2-2 لاکھ اور 5-5 لاکھ اور بعض کیسز میں 50-50 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپیہ ان کی فیسیں ادا کر سکے۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے وجود میں آئیں کہ ہم نے اس مقاصد کو حاصل نہیں کیا جن مقاصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، یا انسانوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں گے۔ لیکن ہم نے اسلام کو کیا نافذ کرتے، شریعت کے روشن اور صاف اور سیدھے راستے کو کیا اختیار کرتے، ہم نے تو انسان کے بنیادی حقوق کو بھی پامال کیا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان بنا کے ہم نے کھویا زیادہ اور پایا کم۔ پایا کیا؟ پایا صرف یہ، ہم نے پہلے یہاں گورے انگریزوں کی حکومت تھی، اور اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گورے انگریز یہاں سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد کالے انگریز آ گئے۔ یہاں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے لیے سزائے موت تجویز کی گئی۔ یہاں پر جو لوگ اسلامی مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے راستے روکے گئے، اور لادینی نظریات کے حامل ہیں ان کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، میڈیا، ہر طرح کے ذرائع ان کے لیے موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر ہم کو ایک پاکستان بنا کر ایسا نظام ملا جس کے نتیجے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن عملاً ہم اس پر جدوجہد نہیں کر سکے، وہ عملاً وہ فائدے حاصل نہیں کر سکے جو آزادی کی شکل میں حاصل کی جا سکتی۔ اب کچھ باتیں ابھی تک جو میں نے تنقیدی لحاظ سے کہیں کہ پاکستان بن کے ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کیا، کچھ باتیں جو ہیں وہ روشن پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ باوجود اس کے کہ ہم پاکستان بنا کر بحیثیت مجموعی ایک کامیاب ریاست ثابت نہیں ہو سکے، لیکن کچھ اقدامات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان مستقبل میں ایک روشن فلاحی اسلامی ریاست بن سکتا ہے۔ اور مجھ سے ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ایک مکمل اسلامی آئین ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر انسانوں کو جو بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں وہ ایک مکمل فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے مددگار و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام متعلقہ ادارے اس آئین کا پاس کریں، اس کا لحاظ کریں اور اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر ہم اپنے اس اسلامی فلاحی مملکت کو عروج دینا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں رواداری قائم کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے، اور آئین پاکستان کے مطابق اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ایک روشن اور فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ آنے والا مستقبل اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو پاکستان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے محفوظ رکھے اور ایک فلاحی اسلامی جمہوری ریاست کے قیام کے لیے لوگوں کو بیدار کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا امید ہے کہ مستقبل پاکستان کا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔ اب آئندہ گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔